दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा इस दुनिया में आना एक मुसाफिर की तरह है। जैसे एक मुसाफिर किसी जगह ठहरने के बाद अपनी मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है, बिल्कुल इसी मुसाफिर की तरह हम इस दुनिया में मौजूद हैं और हर इंसान को अपनी उम्र पूरी करने के बाद अपनी असल मंजिल यानी आखिरत में जाना है और हमारे मरने के बाद हमें सज़ा और जज़ा का फ़ैसला दिया जाएगा। अगर किसी ने नेक अमाल और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की होगी तो उसे जन्नत में जगह दी जाएगी, और अगर किसी इंसान ने सारी ज़िंदगी लापरवाही में गुजारी होगी और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की होगी या कुफर में ज़िंदगी गुजारी होगी तो इसका ठिकाना जहन्नम में होगा। दोस्तों, इन सब बातों को जहन में रखकर कभी न कभी आप लोग ये ज़रूर सोचते होंगे कि आसमान की तरफ जन्नत या जहन्नम का ये सफ़र कैसा होगा। और सबसे अहम सवाल कि क्या हम अपने प्यारों से जिनसे हम मिल चुके हैं या दुनिया में हमारे साथ थे, मसलन हमारे माँ बाप, बहन भाई या कोई भी और रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, क्या कभी मरने के बाद हम उनसे मिल पाएंगे? दोस्तों, इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो के अंदर इस्लामी रवायत की रोशनी में जानने की कोशिश करते हैं। इस्लामी रवायत के मुताबिक हमें पता चलता है कि जब किसी काफिर की मौत आती है तो डरावनी शक्ल वाले दो फरिश्ते आते हैं, जिनमें एक फ़रिश्ता बहुत ही दर्दनाक अंदाज में उसकी रूह कब्ज़ करता है, जबकि इसके बरक्स जब किसी नेक इंसान की मौत का वक़्त आता है तो इसके लिए आसमान से दो नूरानी फ़रिश्ते आते हैं जो इस कदर नूरानी होते हैं कि जिनके आगे सूरज की रोशनी भी मानंद पड़ जाए, और वो इस नेक इंसान के सामने आते हैं जिनके साथ मुल्कुल मौत एक बहुत नूरानी और खूबसूरत शक्ल में इस नेक इंसान के सामने आते हैं, जिनसे जन्नत की खुशबू महकती है, और वो इस नेक रूह से कहते हैं कि खुदा के हुक्म से बाहर आ जाओ इस इनाम को हासिल करने के लिए जो इनाम तुम अपने रब से हासिल करने वाली हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक इंसान के जिस्म से रूह ऐसे निकलती है जैसे जग से पानी गिर रहा हो, यानी बहुत ही आसानी के साथ। ज़ाहिर है ये मिसाल हमें समझाने के लिए दी गई है। इस नेक इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद दो नूरानी फरिश्ते से लेकर आसमानों की तरफ चले जाते हैं। जब आसमानों की बुलंदियों पर जाते हैं, ये नेक रूह अपने आसपास फरिश्तों की जमात को देखती है, और आसमान पर जाते हुए इस रूह को देखकर ये फरिश्तों की जमात पूछती है कि ये किसकी रूह है जो इतने अंदाज और अजाज़ो खूबसूरत तरीके के साथ जा रही है। लिहाजा दो नूरानी फरिश्ते जो इस रूह के साथ होते हैं वो बताते हैं कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है। फिर ये रूह पहले आसमान पर पहुंचती है और पहले आसमान के दरवाजे पर मौजूद फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है। इन फरिश्तों को भी बताया जाता है कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है जो कि जन्नत में जा रही है। दोस्तों, जन्नत में जाने के लिए ये दरवाज़ा पहले आसमान पर मौजूद है। वल्लाह आलम इस दरवाज़े से क्या मुराद है। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो ये ब्लैक होल भी हो सकते हैं, जिसके बारे में साइंस कहती है कि ये ब्लैक होल एक कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता है। वल्लाह आलम इसकी हकीकत क्या है। इसके बाद फरिश्ते इस रूह को लेकर दूसरे आसमान पर जाते हैं और वहाँ भी दरवाज़े पर रूह के मुतल्लिक़ वही सवालात पूछे जाते हैं। लिहाजा दूसरे आसमान के फरिश्तों को भी बताया जाता है कि ये फ़लाँ इब्ने फ़लाँ की रूह है और इसे जन्नत में ले जाया जा रहा है। इसी तरह होते होते ये रूह सातों आसमानों पर चली जाती है और फिर जन्नत में। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अमल से पहले, यानी जन्नती रूह के जन्नत में पहुंचने से पहले, अल्लाह पाक इस रूह को हुक्म देते हैं कि दोबारा अपने मादी जिस्म में दाखिल हो जा। लिहाजा जब मैयत वाहकीन उसे दफनाकर वापस चले जाते हैं तो ये रूह जिस्म में दोबारा दाखिल हो जाती है और इसके पास हिसाब लेने के लिए दो फरिश्ते आते हैं जिनका नाम मुनकर व नकीर है। वो आकर तीन सवाल करते हैं। वो तीन सवाल ये हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या सोचते हो। और अगर वो कोई मुसलमान रूह है तो वो जवाब देती है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जो मेरे आका हैं। जबकि ऐसे मौका पर काफिर के मुंह से ऐसे अल्फाज नहीं निकल पाते। जब जो जन्नती रूहें तीनों सवालों के जवाब सही दे देती है, इसके बाएं तरफ दोज़ख का दरवाज़ा खुलता है और दिखाया जाता है कि ये वो जहन्नम है जिससे तूने खुद को बचा लिया और अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करने के बाद तुमने इससे निजात हासिल कर ली।
اس کے بعد دائیں طرف کا ایک دروازہ کھلتا ہے جو جنت کا دروازہ ہوتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس سے تو نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر تو نے اسے حاصل کر لیا ہے۔ یہ آخرت کے اندر تمہارا مقام ہے، یعنی کہ اسے اس کا مقام پہلے ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں۔ پھر اس کے بعد یہ روح 7 آسمانوں کی طرف سفر کرتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آسمانوں پر ایک ایسی جگہ موجود ہے جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موجود ہے۔ یہ روحیں وہاں پر انتظار کرتی ہیں جب تک قیامت کا وقت آئے اور انہیں ان کا فیصلہ سنا کر جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے، کیونکہ قیامت سے پہلے یہ جنت یا جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ وہ سب کے سب وہاں پر انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اہم سوال جو یقیناً ایک نہ ایک بار آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا اور آپ اس کا جواب جاننے کے لیے ضرور بے چین ہوئے ہوں گے، خاص طور پر اس وقت جب آپ نے اپنے بہت ہی پیارے کو کھو دیا ہو۔ وہ سوال یہ ہے، کیا مرنے کے بعد جو لوگ اپنی مقررہ عمر پوری کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں، جن میں ماں باپ اور بہن بھائی، یقیناً سب سے زیادہ بے چینی انہی سے ملنے کی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بیوی بچے یا کوئی بھی قریبی رشتہ دار، کیا آخرت میں انسان ان سے ملاقات کر سکے گا؟ اگر میں تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ایک لائن میں جواب دوں تو اس کا جواب ہے ہاں، آپ ضرور مل سکیں گے، اور نہ صرف آپ مل سکیں گے بلکہ وہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ملک سے باہر موجود ہو اور آپ کئی سالوں کے بعد اسے دیکھنے کے منتظر ہوں۔ اسی طرح آپ کے دنیا سے چلے جانے والے رشتہ دار بھی آپ کے انتظار میں رہتے ہیں، اور آپ مرنے کے بعد ان سے مل سکیں گے، لیکن صرف ایک شرط ہے، وہ یہ کہ جس شخص سے آپ نے ملنا ہو وہ جنت میں موجود ہو اور آپ بھی اپنے اعمال کے ساتھ جنت میں جائیں۔ یعنی کہ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار خدا نہ خواستہ جہنم میں ہے اور آپ جنت میں موجود ہوں تو آپ اسے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے، اور نہ ہی اس کی کوئی سفارش کر پائیں گے، اور نہ ہی اسے جہنم سے نجات دلوانے کے لیے کچھ کر سکیں گے۔ بالکل یہی کہ اس جہنم کے ساتھ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ برے اعمال کی وجہ سے آپ کو جہنم میں جانا پڑا اور آپ کا رشتہ دار بھی جہنم میں ہو تو یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ کیا تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما رہے تھے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ سورہ مرسلات کے تھے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور آپ کا بخار شدت اختیار کر گیا تو آپ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی اس طرح سے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، شہداء، صدیق اور نیک لوگ، اور یقیناً ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یقین ہو گیا کہ قرآن پاک میں بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ جنتی روحیں مرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کر پائیں گی، اور وہ لوگ ان کے منتظر رہتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ رہیں گے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں گے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ اپنی وفات سے تقریباً 4 روز قبل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معیبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جنت البقیع میں موجود لوگوں کے لیے دعا کروں، سو آپ ان کو ساتھ لے کر جنت البقیع کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معیبہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ یا تو میں اس دنیا میں رہ کر تمام خزانوں کی چابیاں اپنے پاس رکھوں یا پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے چلا جاؤں۔ ابو معیبہ نے یہ سنا تو فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ ہمارے پاس رہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا فیصلہ کر چکا ہوں، یعنی میں نے اللہ کو چن لیا۔ اس کے 4 روز بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے۔ آپ کے بعد وفات پانے والے تمام صحابہ کرام کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ دنیا کے بعد جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر سکیں، آپ کے ساتھ رہ سکیں اور آپ کا پھر سے دیدار کر سکیں۔ ان صحابیوں کے مرنے کے بعد سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ایک بار پھر ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا
کہ میری موت کے بعد جو نیک روح سب سے پہلے مجھ سے ملے گی وہ فاطمہ تم ہوں گی۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے چند مہینے بعد حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے اپنے والد سے ملاقات کی۔ جب حضرت بلال حبشی کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی نے کمرے کے اندر آ کر فرمایا کہ آج کتنے دکھ والا دن ہے۔ جبکہ حضرت بلال نے یہ سنا تو فرمایا یقیناً میرے لیے تو بہت خوشی کا دن ہے کہ میں اپنے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ اس کے علاوہ جب حضرت عثمان کو ان کی وفات سے پہلے دشمنوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے ان کو قید کر دیا تھا اور ان کا کھانا پینا بھی بند کر دیا تھا، آپ روزے کی حالت میں تھے۔ اسی رات خواب کے اندر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور انہوں نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ اے عثمان، ان لوگوں نے تمہیں کھانے پینے سے باز رکھا ہوا ہے، کیا تمہارا کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا جی میرے آقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان فکر مت کرو، کیونکہ یہ روزہ تم ہمارے ساتھ ہی افطار کرو گے۔ دوستو، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ نیک روحیں آپ کے بارے میں سب جانتی ہیں، نہ صرف جانتی ہیں بلکہ آپ کے انتظار میں رہتی ہیں، اور مرنے کے بعد جنتی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گی، اور نہ صرف جنتی روحیں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گی بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کریں گی، کیونکہ یہ جنت کے اندر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو مل سکیں گے، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہوگا، اور جنت میں جانے کے لیے سب سے بڑی کنجی یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق زندگی گزاری جائے اور اس کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا۔ دوستو، اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد اور آخرت میں اپنا مقام حاصل کر کے اپنے پیاروں سے ملاقات کے لیے ہمیں اس دنیاوی امتحان کو پاس کرنا ہوگا، جس کے لیے ہر لمحہ کوشش کرنا ہوگی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے، اور دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹو لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔